تو با جماعت نماز اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات، یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سیدنا عبید اللہ بن عمر قوارینی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، مگر افسوس ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ میری عشاء کی جماعت یہ فوت ہو گئی، جماعت فوت ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ آج تو نماز قضا ہو جاتی ہے، ماتھے پہ کوئی بلی نہیں آتا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ فجر نہیں پڑھتا، سال گزر گیا وہ فجر نہیں پڑھتا، چاروں پڑھتا ہوں فجر نہیں۔ ارے میرے بھائی، یہاں جماعت چھوٹ جانے پر ہمارے بزرگوں کا حال دیکھیں، اور یہاں پر نماز قضا ہو رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا نماز قضا ہو رہی ہے۔ ان کی بات سنیں، کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میری عشاء کی نماز نہیں بلکہ جماعت فوت ہو گئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آ گیا تھا، اس کی مہمان نوازی میں لگا رہا، فراغت کے بعد جب مسجد پہنچا تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے جس سے اس نقصان کی تلافی ہو جائے، یہ نقصان پورا ہو جائے۔ اچانک مجھے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ کون سا فرمان؟ یہ فرمان یاد آ گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا منفرد اکیلے نماز پڑھنے سے 21 درجے زیادہ فضیلت رکھتا۔ ایک روایت میں 25 درجے بھی آیا، ایک میں 27 درجے بھی آیا، الگ الگ روایتیں ہیں۔ خیر، کہتے ہیں تو میں نے کیا کیا، میں نے سوچا کہ 27 مرتبہ نماز پڑھ لی جائے تو وہ 27 درجے والی جو فضیلت تھی نا یہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کیا کہ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کا ذہن بنا لیا۔ آپ نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اس رات، 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں پھر مجھے نیند نے آ لیا، مجھے نیند آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو چند گھوڑے سوار جو ہوتے ہیں گھڑ سواروں کے ساتھ دیکھا، ہم سب کہیں جا رہے تھے، اتنے میں ایک گھڑ سوار مجھ سے کہنے لگا تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ہمارے ساتھ نہیں مل سکتے، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ اگرچہ تم نے 27 مرتبہ وہ نماز پڑھ لی ہے مگر جماعت کے برابر کا ثواب تم نہیں پا سکتے ہو، جماعت کے برابر کا ثواب نہیں ملا ان کو۔ بات سمجھنے کی میرے بھائی، ہم یہاں پر جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو بالکل یوں ایزی لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جماعت کو چھوڑنا آسان نہیں۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر اس کی نماز درست ہوئی وہ نجات اور فلاح پا جائے گا، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ شخص رسوا اور برباد ہو جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو کچھ بات بن سکے گی، نماز درست نہ ہوئی تو بات نہیں بنے گی۔ سیدنا ابو درداء راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کسی گاؤں، یہ جماعت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی گاؤں، شہر یا بادیاں کہتے جنگل کو، یا جنگل میں 3 شخص ہوں اور با جماعت نماز نہ قائم کی گئی ہو، 3 بندے ہیں اور با جماعت نماز قائم نہ کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو، کہ اس وجہ سے نہیں کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا، ارے 3 بندے ہو جماعت قائم کرو بھائی۔ تو فرمایا تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو۔ ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، نماز صحیح پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی ہے، نماز صحیح پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی ہے، رکوع بھی صحیح نہیں کر رہے ہوتے، سجود بھی صحیح نہیں، بہت سارے معاملات، مگر اللہ جماعت کی برکت سے سب کی قبول فرما لیتا ہے، اللہ جماعت کی برکت سے سب کی قبول فرما لیتا ہے میرے بھائی۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں، جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں طالب علم کے دور میں تھا، ان کے والد بھی اللہ کے بہت بڑے ولی، اپنے شہر سے دوسرے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا، اور استاد صاحب بھی اللہ کے ولی، عمر بن عبد العزیز کے استاد بھی اللہ کے ولی۔ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں ایک مرتبہ میری جماعت فوت ہو گئی، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جماعت فوت ہوئی ہے،
جماعت فوت ہو گئی۔ تو میں نے میرے استاذ کو جب پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز کی تو جماعت فوت ہو گئی، اللہ اکبر، ان کے استاد نے ان کے والد کو خط بھیج دیا۔ پہلے ٹیلی فون تو تھے نہیں، ان کے والد کو کیا بھیج دیا بھائی؟ لیٹر، خط بھیج دیا کہ تمہارے بچے نے نماز کی جماعت قضا کر دی ہے، جماعت چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر، استاد میں جو تڑپ تھی باپ میں بھی وہی تڑپ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ جاؤ سب سے پہلے اس چیز کو مٹا کر آؤ، اس چیز کو ہٹا کر آؤ جس نے جماعت کو چھڑوانے میں اس کی مدد کی، جس نے جماعت کو چھڑوایا عمر بن عبدالعزیز سے، اس چیز کو جا کر پہلے ختم کر دو، اس چیز کو جا کر پہلے کیا کرو؟ ختم کر دو۔ اللہ اکبر، جب ان کے قاصد گئے، عمر بن عبدالعزیز کے والد کے جب قاصد گئے، کئی دنوں کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو کہا کہ کیا سبب بنا اے عمر، کیا سبب بنا تمہاری جماعت کو چھوڑنے کا؟ انہوں نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کنگھی کرتا تھا بالوں کو، اس چکر میں جماعت چھوٹ گئی، اس وجہ سے جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، انہوں نے جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو گنجا کروا دیا، سر کے بال ہی ہٹوا دیے بھائی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تو نے جماعت چھوڑ دی ہے، جماعت چھوڑ دی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ تڑپ ہوتی تھی، والدین کو اتنی فکر ہوتی تھی، استاد کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ یہ جماعت کو نہ چھوڑے، یہ جماعت ترک نہ کرے، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جماعت کے ساتھ جب یہ پابندی سے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ بڑا پرسکون ہوتا ہے وہ شخص، یقین کریں، جو با جماعت نماز پڑھتا ہے، اور ایزی رہتا ہے، تھکاوٹ اس کو اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں نا، ایک بندہ پورا دن لگا ہوا ہے، مکینک کے گاڑیاں بنا رہا ہے، موبائل کا کام ہے، موبائل کا کام کر رہا ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے، کپڑے کا کام کر رہا ہے، پورا دن لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جب یہ گھر پہ جاتا ہے نا، صبح سے لے کر رات تک کام کرنے کے بعد اس کی حالت مری ہوئی ہو جاتی ہے۔ سچی بات کرتا ہوں آپ کو، کلیئر بات ہے، اس کی حالت مری ہوئی ہو جاتی ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھی پورا دن اس نے، یار اپنے رب کو سجدہ ہی نہیں کیا، یار اللہ نے تیرے کو جس کے لیے پیدا کیا تھا تو نے وہ کام ہی نہیں کیا ہے۔ اس کی حالت بڑی عجیب مریل سی ہو جاتی ہے۔ اور وہ بندہ اس کی بنسبت کہ جو دکان پر آیا 12 بجے، ظہر بھی جماعت سے پڑھی، عصر بھی جماعت سے پڑھی، مغرب بھی، عشاء بھی جماعت سے پڑھی، جب گھر جا کے بیٹھتا ہے نا بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے۔ کبھی نوٹ کر لیجئے گا میری یہ والی بات، آپ ایک گھر میں 2 بندے ہو نا، ایک بے نمازی ایک نمازی، دونوں کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی ہیں۔ اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ با جماعت نماز پڑھتا ہے، تو یہ حشاش بشاش وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کو تقویت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے۔ اور دوسرا بندہ دیکھو تو پاؤں کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ پورا دن شوز پہن کر رکھے میں، کھولے ہی نہیں، رات کو جا کر کھولے، رات کو جا کر شوز کو اتارا، 10 گھنٹے پہن کر پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ارے اللہ کو سجدہ کرتا، وضو کر لیتا تو یہ بیماریاں تجھے نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے میرے بھائی، ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا۔ کسی کی تقریر کرنے کا مقصد، کسی کا بیان کرنے کا مقصد، کسی کا تربیت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سنی اور چلے گئے۔ اس میں سے لیا کیا آپ نے میرے بھائی؟ اس میں سے آپ نے چنے کون کون سے پھول؟ یا خالی کانٹے ہم ہاتھ میں لے کے چلے گئے، پھول مسجد میں چھوڑ گئے؟ ہمیں اس میں سے قیمتی پھول چننے ہوتے ہیں کہ اس میں میرے بارے میں کیا بات کی گئی، اس میں میرے اندر کون سی کمزوری ہے جس کو میں دور کر سکتا ہوں، اگر ہے تو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ ہر بندہ اپنے دل کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ہر بندہ اپنے دل کو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب با جماعت نماز پڑھنے والے بن جائیں اور گناہوں سے ہم بچیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ جماعت چھوڑ گئی، ایک باغ ہی صدقہ کر دیا۔ جماعت چھوڑ گئی تو ایک باغ ہی صدقہ کر دیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں یار؟ کسی بندے کو یاد ہو اس کی جماعت چھوٹی ہو تو اس نے چندے کے ڈبے میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا ہو۔ اگر آج یہ بول دیا جائے نا، اگر آج یہ بول دیا جائے، میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اگر آج یہ بول دیا جائے کہ ایک جماعت
ایک نماز کی جماعت کا 100 کا نوٹ، فجر کا 100 کا نوٹ، ظہر کا 100 کا، عصر کا 100، مغرب کا 100، عشاء کا 100، 5 نمازوں کا 500 روپیہ ایک بندے کا۔ میرے کو لگتا ہے ہر گلی میں 6 مسجدیں بنیں گی، ہر گلی میں 6 مسجدیں۔ کیوں بھائی؟ پیسہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، جہاں مال ملتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ یہ مسجد بھر جائے گی، فجر کے اندر یہ مسجد بھر جائے گی، نوٹ مل رہا ہے۔ تو ہمارا حال ایسا ہے، جہاں پر مال ملتا ہے وہاں پر جاتے ہیں، جہاں پر مال ملے گا وہاں پر ہم جاتے ہیں۔ تو جماعت یہ آپ کے مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے بھائی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ہی تو مال ملے گا نا۔ رزق میں کس کی برکت ہوگی؟ رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے سوال کیا، جی ہاں سوال کیا، حضور بتائیے رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرد کے لیے ہر مرد کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے، 5 نمازیں با جماعت ادا کرے، ساری چیزوں کا وظیفہ ہو جائے گا۔ بات سمجھنے کی، کاش ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔